بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے شیخ القرآن، شیخ الحدیث واقعہ معراج بیان کرتے رہن گے۔ بزرگاں دا دامن تھام کے ناچیز بھی انہاں بزرگاں دی ہی غلامی دے اندر سرکار دا اے اسرا مختصر طریقے نال بیان کر رہے سی، اور اج مسجد اقصی تو آسمانہ وال سرکار دا معراج یہ بیان کرنے دی کوشش کریں گے۔ اگے وقت ملیا تے سرکار دا اعراج بھی بیان ہوئے گا۔ یہ تین حصے جڑے معراج شریف دے، یہ میں بہت پچھلے جمعہ دی وضاحت کر چکا، دوبارہ وضاحت دی ضرورت نہیں کہ اسرا کیے، معراج کیے، اعراج کیے، بس عرف عام سارا معراج شریف ہی ہے۔ تو نبی اکرم سید عالم شہنشاہ کائنات باعث کون و مکان سیاح لا مکان شب اسرا دے دلہا کائنات دے والی مختار علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ مسجد اقصی دے اندر انبیاء رسول علیہم السلام نو امامت کروا کے امام الانبیاء دا لقب لے کے آسمانہ وال تشریف لے چلن۔ جدوں سرکار نے سارے نبیاں رسولاں نو نماز پڑھا لئی نا، تے پھر شاندار خطبے حمد و ثنا دے انبیاء کرام نے بھی پڑھے۔ تو آخر تے آمنہ دلال دی واری آئی تو سرکار نے بھی شاندار حمد و ثنا اور اپنی نعت پاک بیان فرمائی۔ یہ پچھلے جمعہ عربی جملے خطبہ سرکار دا میرا مسجد اقصی والا آپ حضرات دی خدمت میں پیش کر چکا۔ اس تو بعد اے بات رہ گئی سی، اتھوں مضمون چلنا سی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم نے امامت بھی کروا لی، امام الانبیاء کہلائے، اور آپ نے شاندار خطاب فرمایا۔ انہاں چیزاں دے مد نظر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کھڑے ہو کے انبیاء رسول علیہم السلام نال مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اے انبیاء کرام، رسول اعظام علیکم السلام دی پیاری جماعت، تساں اپنی اپنی شان دے لائق خطبے پڑھیں۔ آمنہ دلال نے اپنی شان دے لائق خطبہ پڑھے، تو میرا دل کردہ میں دا رزلٹ تواڈے سامنے رکھاں۔ سبنا نے اس بات نو پسند کیتا کہ رزلٹ کی ہے، نتیجہ کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمان لگے کہ امامت جس ہستی نے کرائیے اس وجہ تو بھی، اور جس ہستی نے آخر تے خطبہ ارشاد فرمایا باقی نبیاں رسولاں دے خطبیاں نالوں یہ ساریاں نالوں ہی افضل بھی لگا ہے، اعلیٰ بھی لگا ہے، سونا بھی لگا ہے، سنکھا بھی لگا ہے۔ تو ہون میں اس بات تے آمادہ ہاں کہ میں یہ بات ضرور کہہ دیاں کہ جناب کہہ دو، فرماؤ۔ تے آپ نے فرمایا بِهَذَا فَضَّلَكُمْ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس آمنہ دلال بے مثل و بے مثال انہاں نے سارے نبیاں رسولاں دی امامت کروائی،
باقیاں نے بھی خطبے پڑھے نے، انہاں دا خطبہ اس بات دی گواہی دیندا ہے کہ آپ دی امامت اور آپ دا خطبہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اس وجہ تو میں توانوں اے انبیاء کرام دی پیاری جماعت دسنا چاہنا ہے، تواڈے سبنا نالوں آمنہ دا لال فوقیت لے گیا ہے۔ آج میں ادا اعلان پیا کرنا ہے، ساڑھے سارے نبیاں رسولاں چوں شان والا، آن والا، بان والا، افضل و اعلیٰ، بے مثل بے مثال اگر کوئی ہستی ہے، او دا نام آمنہ دا لال بے مثل و بے مثال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہے۔ سبنا نے اس بات دا اعتراف کیتا اور بایا کے زبان حال اے جناب والا اعتراف کر دینا، آکھیا پیارے خلیل جو تسی فیصلہ فرمایا سی دل دیاں گہرائیاں نال انہوں قبول کرنے۔ اس واسطے ہی ایک عاشق بولا نے آکھیا پھر فیصلہ ہونے تو بعد رزلٹ اے جناب ایک شیر دی شکل چ بھی پیش کیتا جا سکتا ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، جنہیں بیٹھے ہیں ذرا محبت نہ پڑھو، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں نہیں کوئی، او جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، حضرات محترم توجہ طلب، امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء قائق المولا کل ختم رسول حادی سب اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی مقدس بارگاہ اقدس دے اندر اے جناب محترم جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نزد کی تھی۔ اے پیارے آقا آپ نے ارشاد فرمایا جبریل کی کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی تھی حضور میں تواڈا غلام تواڈا خادمہ براق باہر کھڑا ہے تواڈے واسطے، سونےوں اللہ دا پیغام میرے محبوب نو جلدی جلدی جتھوں تک جبریل لے آ سکدا لے آ۔ جبریل نے اللہ پاک دی غلامی کر دے ہیں، سرکار دی غلامی کر دے ہیں، پیغام اللہ دا مصطفیٰ دی بارگاہ چھے اے پیش کر دیتا۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا پتہ ہے آپ جلدی جلدی باہر تشریف لے آئے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے اور سارے فرشتیاں نے حضور نو مسجد اقصی تو براق تے بیندیاں ہویاں الوداع فرمایا، الوداع الوداع فرمایا۔ جدوں سواری سرکار دی مکہ مکرمہ تو بطحائے مکہ تو چلی سی، اوتھے صرف فرشتے آلے دوالے صلاۃ و سلام پڑھ دے پیزان، لیکن آج مسجد اقصی تو فارغ ہون تو بعد جدوں نبیاں دے بادشاہ دی سواری آسمانہ وال ٹرن لگیے، فرشتیاں دے صلاۃ و سلام دے وچ انبیاء کرام بھی شامل ہو گئے نے، انبیاء کرام رسل اعظام ملائکہ کرام سبنا
نے نبیاں دے بادشاہ آمنہ دے لال دی بارگاہ چ صلاۃ و سلام پیش کیتا ہے۔ تسی اندازہ لاؤ جدو اسی تسی رل کے سنی محفل دے اختتام تے کہنا کھڑے ہو وہ سلام پڑھیے جی سلام پڑھی دے سارے مل کے سلام پڑھنے تے پاویں ساڈے چ میرے ورگے گناہگار ہون سیاکار ہون بد عملے ہون جی نکمے ہون بے علمے ہون لیکن زبانوں مصطفیٰ دی بارگاہ جتوں صلاۃ و سلام دی آواز نکل دیئے ایک دی نہیں ساریاں دی مل کے نکل دیئے کنا لطف آندا ہے کیوں جی آندا ہے نا اچھی بولو آندا کہ نہیں آندا ہے نا تو لطف آندا ہے میں کہنا ساڈے ورگے رل مل کے حضور دی بارگاہ سلام پیش کردے نے تے لطف اندوزی ہوندی ہے تے جتھے معصوم انبیاء کرام دی جماعت اور معصوم فرشتیاں دی جماعت اے دونوں معصومہ دیاں جماعتاں رل کے جنہ کدی گناہ کیتا ہی نہیں جنہ دیاں زبانہ پاک دل پاک ظاہر پاک اور باطن پاک انہاں پاک ہستیاں نے پاکاں دے پاک دی بارگاہ جدو سلام پیش کیتا ہوئے گا رب دی قسم ہے کتنا نورانی روحانی منظر بنیا ہوئے گا میں کہنا جننے کو بیٹھے ہو نا ذرا مل کے کیا دیو اونا بھی انج پڑھیا ہوئے گا آتے اسی اونا دی نکل لا لئیے وہ بھی کہہ دے انگے یا نبی سلام لیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکہ تو اڈی آواز سنا پہلا آن دی ہے کہ نہیں آکھو یا نبی تسی تھوڑے جے نہیں بیٹھے ذرا بلند آواز نہ اپنے آپ نو کلیاں نہ سمجھو تسی بڑے سارے ہو اچھی آواز نہ یا نبی اور بابے دی آواز بھی آ رہی ہے بابا جی اچھی طرح یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء سیاہ لامکان باعث کون مکان علیہ السلام شب اسرت دلہا جدوں معراج واسطے اسرہ تو بعد آسمانہ دی سیر واسطے آسمانہ دی معراج واسطے جان لگے نے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا براق تے تشریف رکھیے میں پہلے بھی تحقیقی باتاں عرض کیتیاں سے سونے واسطے رب نے براق بھیجے براق تے خدمت واسطے بھیجے جی جڑا میزبان ہے وہ اللہ ہے تے میزبان چاہتا ہے میں اپنے مہمان واسطے کوئی سواری دا انتظام کروں تے اللہ میزبان نے سواری بھی ایسی بھیجی کہ جناب دنیا دے بادشاہاں نے وہ سواری کرنی کی ہے وہ دے اتے سوار کی ہونا ہے دنیا دے بادشاہاں نے وہ سواری ویکھی بھی نہیں سی وہ ویکھی بھی نہیں جیڑی اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام واسطے سواری بھیجی وہ دا نام براق ہے تو ایدی تشریح پچھلے جمعہ ہو چکی تو براق بھیجیا اور پھر اللہ پاک نے مزید خدمت واسطے جنت الفردوس فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی کہ میرے محبوب علیہ السلام دی خاطر سیڑھیاں لا دیو جنت دی ایک سونے دی سیڑھی مسجد اقصی تو آسمان تک لگا دیتی گئی دوسری سیڑھی چاندی دی لگا دیتی گئی اور تیسری سیڑھی دے متعلق یا انہاں دونوں سیڑھیاں دے متعلق انج روایت آندی ہے انہوں جنت دے ہیرے جوارات نال سیڑھیاں نو مرصع کر کے تے لگا دیتا گیا انہاں دی خوبصورتی بڑھا دیتی گئی آکھیا شہنشاہ کائنات ساری کائنات نالوں سونیاں دا سردار ہے نا سونیاں سیڑھیاں تھانیاں آسمانہ تے آئے ہونا اے اللہ دے محبوب دی اپنی مرضی ہے وہ براق تے آسمانہ تے جان یا سیڑھیاں تے قدم رکھن تے جان
یا براق نو آرڈر دین کہ تو سیڑھیاں تھانیاں سمانہ تے چل. یہ تو انہاں دی موج دی بات ہے. جی میں انہاں دی موج آئی اومیں وہ چلے گئے جی. بہرحال میرے دوستوں محترم بزرگوں امام الانبیاء خاتم الانبیاء دی سواری جناب چل پئیے. اے جے اس ویلے آپ بلندیاں تے تشریف لے جان لگے نے تے آپ فرماندے نے فَعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ میں نو آسمان تک اٹھا لیا گیا. میں آسمان تے پہنچیا جناب, آسمان دے دروازے دے لاگے پہنچیا. جبریل خادمیت حاضر براق تے میں گیا اور فرما دے نے جس ویلے ویکھیا تے دروازہ بندے. جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھڑکایا اور جناب جس لے دروازہ کھڑکایا تے دربان نے جن نے دروازہ بند کیتا سی او دروازے تے اندروار کھڑا ہے. انہیں آکھیا من ہاذا, یہ کون ہے دروازہ کھڑکان دے ہے, یہ کون ہے دروازہ کھڑکان دے ہے. اگوں جواب آیا ہاذا جبریل. سستی دور کرو, گج کیا کھو سبحان اللہ, پھر گج کیا کھو سبحان اللہ. اے جبریل نے اے نہیں آکھیا آنا جبریل میں جبریل ہاں, نا نا اے نہیں آکھیا میں جبریل ہاں, آکھیا ہاذا جبریل. اے جبریل اے جبریل. میں لفظ وچ آیا. معراج دا پورا قصہ پڑھ لو, قرآن حدیث دی روشنی پڑھ کے دیکھ لو. جبریل نو جدوں بھی پوچھے ہے کون ہے تو تے انہیں اے نہیں آکھیا میں جبریل ہاں, بلکہ انہیں کلا کیا یہ جبریل ہے, یہ جبریل ہے. میں اتھے ختم کیوں ہے؟ اور تیرے نال جبریل, تیرے نال نبیاں دا بادشاہ شہنشاہ کائنات ہے. ہون اتنے بڑے شہنشاہ دی موجودگی چھے جبریل کدی میں کر ہی نہیں سکتا, کدی میں کہہ سکتا ہی نہیں. پورا قصہ پڑھ کے ویکھ لے, چیلنج ہے, ویکھ لے کتے بھی پڑھ کے ویکھ لے. میں جبریل کتے نہیں آکھیا, کیا کیا ہاذا جبریل, اے جبریل. اللہ اکبر. اونا دروازے والے دربان نے آکھیا حال ما آکا آہادن, تیرے نال ہے کوئی, تیرے نال ہے کوئی. اللہ اکبر. سوال و جواب ہوں دل. اگے جبریل اتوں آیا بھی ہے, سدرۃ المنتہا تے رہندا بھی ہے, بار بار آوندا بھی ہے, بار بار جاندا بھی ہے. نہ آوندیاں کدی سوال ہوندہ ہے دروازے تو, نہ جاندیاں کدی سوال ہوندہ ہے, نہ دروازہ جاندیاں کدی بند ہوندہ ہے, نہ آوندیاں بند ہوندہ ہے. کیوں؟ دروازہ جبریل لئی کھلا ہے, جا رہے آ رہے. پر آج دروازہ او کیڑا دروازہ ہے جیڑا جناب آج بند کر دیتا گیا ہے. تے جبریل پاویں ہوئے تے او دے واسطے بھی بند کیتا ہوئے ہے. جبریل تو علاوہ مخلوق خدا مصطفیٰ دی ذات تو علاوہ کوئی بھی ہوئے گا او دے واسطے دروازہ او کھولیا نہیں جاوے گا. اسی طرح سوال و جواب ہر آسمان تے او دروازے 7 دے 7 جڑے نے نا او معراج والی رات واسطے مخصوص نبیاں دے بادشاہ واسطے بنائے گئے سن. او جبریل نہیں, فرشتیاں لئی نہیں, اے حوراں لئی نہیں, غلمان نہیں لئی, کسے زمین اسمان دے ساکنان واسطے نہیں, کسے واسطے اے دروازے نہیں بنائے گئے. معراج والی رات 7 آسمانہ دے مخصوص دروازے اللہ نے شب اسرا دے دھولا واسطے, معراج دے دھولا واسطے تیار کرائے نے. اس واسطے سوال و جواب ہونڈے نے جبریل تیرا تے دروازہ او فلانا دروازہ ہے, فلانا دروازہ ہے, وہ کھلا پہ ہے, جا آ, تینوں کوئی پابندی نہیں. آج تو آ رہا میں مصطفیٰ کریم دی غلامی دے اندر تے آج تینوں ایس دروازے تے آنا پہ گیا جڑا دروازہ بندے. اے تیرے تے سوالے بھی تو کون ہے؟ تو کہیں گا میں نہیں, کہیں گا اے جبریل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر جبریل علیہ السلام تے
سوال ہے حل ما کا آہدن، بھئی تیرے نال کوئی ہستی ہے یا تو کلا ہی ہے؟ جے تو کلا ہوئے گا تیرے واسطے دروازہ بندے، نہ تو اس دروازے تھانی اگے کدی آیا نہ ہون آ جا سکنا ہے۔ اگر تیرے نال کوئی ہستی ہے آمنہ دا لالے میراج دا دھولا ہوئے او دے واسطے دروازہ کھلنا ہے۔ یار گاج کے کیا دے سبحان اللہ، او دے واسطے دروازہ کھلنا ہے اور کسے واسطے نہیں۔ اس واسطے معراج والی رات مخصوص دروازے مصطفیٰ کریم دی شان و عظمت واسطے بنائے گئے تے کھلائے گئے۔ اگوں آواز دیتی بھئی ہاں میرے نال آمنہ دلال محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات ہے۔ جدو سرکار دا نام آیا نا تے دروازہ فوراً کھل گیا، فوراً کھل گیا، فوراً کھل لیا۔ اور پھر نالی اس فرشتے نے مرحبا آکھیا، مبارک باد آکھی، خوش آمدید آکھیا، اینا دا آنا مبارکاں والا برکتاں نال اور بڑی خوشی دا متحملہ کہ اے نبیاں دا بادشاہ مقتدہ پیشوا تشریف لے آیا ہے، اے دے واسطے ہی دروازے کھولے گئے نے، انہ دا آنا بہت ہی مبارک ہوئے۔ آکھو سبحان اللہ۔ اسی طرح جناب دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں ہر آسمان تے اے ہوئی سوال تے اے ہوئی جواب دیتے گئے نے۔ جدوں نبی کریم علیہ السلام فرماتے نے میرا نام آیا چٹ پڑ دروازہ کھلیا اور مینوں مبارکاں پیش کر دیتیاں گئیاں، آکھیا دروازہ سونیاں تیرے واسطے ہی بنایا گیا ہے تے تیرے واسطے ہی کھلایا گیا ہے۔ اے ستاں آسماناں تے آوازاں بلند ہوئیاں، امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دا جناب والا استقبال ہویا، آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر نورانی خلط پیش کیتے گئے جدے تے قرآنی آیتاں لکھیاں، کسے تے کوئی قرآن دی آیت، کسے تے کوئی قرآن دی آیت، مختصر طور تے پیار کرنا ہے۔ نورانی خلط پیش کیتے گئے، سرکار دو عالم دیاں جناب والا شاندار عظمتاں تعظیمات توقیراں کیتیاں جا رہیاں نے، شاندار طریقے نہ سرکار دے استقبال کیتے جا رہے نے۔ اور مسلمانوں مینوں ہونے بات یاد آ گئی، ہر آسمان والا پوچھدا پیا ہے تیرے نال کون ہے؟ جبریل تیرے نال کون ہے؟ دسیا جاندا میرے نال او ہستی ہے، اے جس ہستی نے سارے نبیاں نو مسجد اقصی چ امامت کرائیے، او ہستی ہے۔ انبیاء کو بھی جس نے ہے خطبے دیے، انبیاء کو بھی جس نے ہے خطبے دیے، وہ امام آ گیا، وہ خطیب آ گیا۔ جی نبیاں دے بادشاہ دے بارے جبریل نو پوچھا جا رہا ہے، جبریل پہلے آسمان تے پوچھا جا رہا ہے، دوسرے تے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں تے تیرے نال کیڑی ہستی ہے؟ تے جواب دینے والا کی کہندا ہے انبیاء کو بھی جس نے ہے خطبے دیے، وہ امام آ گیا، وہ خطیب آ گیا۔ نبیاں دے بادشاہ مقتدی پیشوا حبیب خدا اشرف انبیاء علیہ تحیت و ثنا پھر پہلے آسمان تے جلوہ گری فرما رہے نے۔ آپ فرماتے نے میں ویکھیا دو ہستیاں اوتھے، نہ ایک ہستی نو میں ویکھیا جڑے نبی نے، اور میں ویکھیا تے او میرا جبریل نے تعارف کرایا اونا دے نال، اونا دا میرے نال۔ حالانکہ وہ کیڑی ہستی ہے؟ آدم علیہ السلام۔ انہاں نو مسجد اقصی چ سرکار پہلے مل کے گئے نے، لیکن اے استقبال دی خاطر پھر پہلے آسمان تے جلوہ فروز نے۔ دوسرے آسمان تے سرکار دے استقبال ہوئے، مبارکاں وصول کیتیاں، دوسرے آسمان تے سرکار فرماندے نے پھر میں دو نبیاں نو ویکھیا، ایک دا نام حضرت یحییٰ، دوسرے دا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تے انہاں نو حضور فرماتے نے میں مسجد اقصی چ پہلے امامت کروا چکے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، اے میرے استقبال واسطے پہلے جلوہ گر نے۔ تیسرے آسمان تے یوسف نبی علیہ السلام جلوہ گر نے، مبارکہ سرکار نو دتیاں گئیاں، وصول کیتیاں۔
تعارف پھر ہویا اے او یوسف علیہ السلام نے جڑے مسجد اقصی چ حضور پیچھے نماز پڑھ چکے نے، لیکن استقبال واسطے اللہ دی دتی طاقت نال حضور تو پہلے تیسرے آسمان تے جلوہ فروز اللہ حاضر قیاس اے چوتھے آسمان تے پھر جناب حضرت ادریس نبی علیہ السلام اے سرکار دے استقبال واسطے پھر موجود نے، پنجویں تے حضرت ہارون نبی پھر استقبال واسطے موجود نے، اور چھویں تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام استقبال واسطے موجود نے، ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام استقبال واسطے موجود نے۔ ایک نقطے کی بات یاد رکھیں، دیکھو کئیاں نو پلیکھا لگ سکتا ہے، دیکھو جی اے نبیہ دا بادشاہ جنہوں کہندے ہو آمنہ دے لال نو امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء کہندے ہو، اے بعد جسمانہ تے جا رہے ہیں تے دوسرے نبی پہلے پہنچے نے، دوسرے نبی ادا مطلب ہے کہ سلطان الانبیاء جنہوں تسی کہندے ہو انہاں دی رفتار گھاٹے تے دوسرے نبیاں دی رفتار تیز ہے، وہ اس واسطے پہلے چلے گئے تے سرکار دی رفتار گھاٹے تے تاں آستا گئے نے، اے نہیں، یہ دا جواب اے نہیں، یہ دا جواب اے وے سرکار دو عالم علیہ السلام کلے نہیں جا رہے، اپنی نبوت دی رفتار نال نہیں جا رہے، آپ براق دی رفتار نال جا رہے نے تے خرامے خرامے جا رہے نے، سارے نبی جڑے آسمانہ تے پہنچے ہوئے نے نا وہ نبوت دی رفتار نال پہنچے نے، نبوت دی رفتار جڑی ہے اے براق دی رفتار نالوں تیز ہے، گاج کے کہہ دے سبحان اللہ، نبوت دی رفتار براق دی رفتار نالوں تیز ہے، اس واسطے سونا تے خرامے خرامے جا رہے ہیں تے براق دی رفتار نال جا رہے ہیں، اپنے آپ نہیں جا رہا، اگر سونا اپنی نبوت دی رفتار نال جاندہ کسے دی جرت نہ ہوندی، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ نبی تک علیہ نبی جنہ علیہ السلام کوئی بھی میرے نبی تو اگے ہو سکدا نہیں سی، اس واسطے کہ سارے نبوت دی رفتار نال جاندے تے، لیکن اے پہلے کیوں پہنچے نے؟ اے صرف نبوت دی رفتار نال پہنچے نے، ساڈا نبی براق دی رفتار نال پہنچ رہے ہیں۔ دوسرا جواب ہے اللہ کریم نے فرمایا سونے تینوں براق دی رفتار نال آپ پہنچا رہے ہیں، انہوں نبوت دی رفتار نال جلدی پہنچا رہے ہیں تاکہ اے جلدی جا کے نبوت دی رفتار نال تیرے استقبال واسطے پھر تیاری کر کے کمر بستہ ہو جانا، سبحان اللہ۔ اس واسطے استقبالیہ طور تے نبوت دی رفتار رکھی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رفتار براق والی رکھی گئی، آپ بعد جا رہے ہیں، استقبال آپ دے پھر کران واسطے نبیانوں تیزی نال پہلے بھیجا گیا، یہی وجہ ہے مسلمانوں یاد رکھو نبیاں دے بادشاہ علیہ تحیت و ثنا فرماتے ہیں میں ہر آسمان تے پہنچے کوئی نہ کوئی نبی مینوں ملے ہے، مینوں نے مبارکاں دیتی ہیں، میں انہوں او دے کولوں مبارک وصول کی تھی، ایک دوجے نو سلام آکھے ہے، گفتگو ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ کی فرما دینے میں مختصر پیا کرنا ہے تاکہ آج بھی میرا آج والا قصہ کتے نامکمل نہ رہ جائے مسلمانوں، اے توجہ فرماؤ امام الانبیاء 7 آسماناتوں عبور فرما کے جنت دیاں بلندیاں چ پہنچ رہنے، آکھو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء دی ذات والا صفات اے جنت دیاں بلندیاں جے پہنچے ہوئے نے، جنت دی سیر فرمائیے، اے جنت دیاں نشانیاں ویکھیاں نے، سرکار نے بجسم ہی ہوتے جلوہ گری فرمائی ہوئی ہے، اے ساریاں حورا نے، سارے خلمان نے، سارے فرشتیاں نے امام الانبیاء دے آون دیاں خوشیاں منائیاں، اور جنت دی ہر شے نے حضور دے آون دی خوشی منائی۔ اللہ پاک نے سانو مومنہ نے بھی آرڈر دیتا ہے، مومنوں جدوں میرا محبوب میں اپنے محبوب دی ولادت با سعادت کیتی ہے تے توانو چاہیے میرے محبوب دے آون تے خوشیاں مناؤ، میرے محبوب دے آون تے اج معراج والی رات سرکار بلندیاں تے جا رہے ہیں، بلندی والی مخلوق نو حکم ہو رہا ہے، غلمان نو اور جناب حورا نو فرشتیاں نو آڈل مل رہا ہے کہ میرے محبوب دی سواری آ رہی ہے، استقبال واسطے کمر بستہ ہو جاؤ۔
تے جناب محترم پھر کیے خوشیاں مناؤ مومنو سرکار آ گئے جدوں سرکار ساڈے کول آئے تے مومنہ خوشیاں منائیاں بلند آواز نظر کہہ لو حق بندا ہے جدوں ہن سرکار معراج علی رات عروج تے جا رہے نے اعراج کرنا سے جا رہے نے معراج کرنا سے جا رہے نے بلندیاں دی ساری مخلوق خوشیاں منا رہی ہے اور جدوں سرکار نیچے آئے سن ساڈے کول تشریف لے آئے تے مومنہ خوشیاں منائیاں قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون دے تحت مل کے کیا دو خوشیاں مناؤ مومنو سرکار منائیاں بلند آواز نظر کہہ لو حق بندا ہے جدوں ہن سرکار معراج علی رات عروج تے جا رہے نے اعراج کرنا سے جا رہے نے معراج کرنا سے جا رہے نے بلندیاں دی ساری مخلوق خوشیاں منا رہی ہے اور جدوں سرکار نیچے آئے سن ساڈے کول تشریف لے آئے تے مومنہ خوشیاں منائیاں قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون دے تحت مل کے کیا دو خوشیاں مناؤ مومنو سرکار سرکار دے آمن دی تو خوشی ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو بلا ہاتھ کھڑے کرو ایسے طرح ہاتھ لہرا کے ذرا کیا دیو خوشیاں مناؤ مومنو سرکار آ گئے خوشیاں مناؤ مومنو سرکار آ گئے اللہ دی کل خدائی دے مختار اللہ دی کل خدائی دے مختار آج جنتاں دیاں حوراں بھی یہو کچھ کہندیاں ہونیاں نے اللہ اکبر غلمان بھی یہو کچھ کہندے ہونے نے اور سارے فرشتے مل کے یہو کہندے نے اللہ دی کل خدائی دے مختار آ گئے آنکھوں کو مل کے اللہ دی کل خدائی دے قربان جاواں امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء آقا گل مولا گل ختم رسول حادی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سواری جنت دیاں بلندیاں دی سیر کر دی سرکار کتے پہنچے نے سدرۃ المنتہا تک چلے گئے نے آکھو سبحان اللہ سدرۃ المنتہا مختصر تو مختصر پیا کرنا ہے تاکہ آج بیان رہ نہ جائے مختصر پیا کرنا ہے تفصیل دے اندر نہیں جا رہا امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء یہ سدرۃ المنتہا تے پہنچ گئے نے سدرہ کہندے نے عربی چ بیری نو اور سدرۃ المنتہا منتہا آخری مقام ہے جبریل دا ٹھہرن دا آخری مقام ہے جبریل اگے ایک وال برابر بھی نہیں جا سکدا ایک پردہ مختصر جہا حصہ اگے نہیں لجا سکدا اللہ اکبر ایک پیر اگے نہیں ود سکدا جبریل نو اگے جان دا آرڈر بند ہے ٹھیک ہے سدرہ بیری منتہا انتہا ہو گئی تھے اللہ اکبر جبریل دے نال براق ہے براق دی بھی حد ہو گئی بس انتہا براق تو بھی نہیں اگے جا سکتا جبریل تو بھی نہیں اگے جا سکتا جبریل بھی جناب ہوتے پرواز ختم براق بھی ہوتے پرواز کر کے ختم نبیاں دے بادشاہ نے سدرہ دا مقام ویکھیا سدرہ بیری انہوں بیر لگے ہوئے نے مٹکیاں دی طرح بیر لگے نے سرکار فرما دے نے پتے ہاتھی دے کنہ طرح چوڑے چوڑے تے مٹکیاں طرح بیر سونے لگے تے ہر پتے تے اللہ پاک دے بے شمار فرشتے بیٹھے ہوئے نے ہر پتے تے سنہری رنگ دے فرشتیاں نے سدرہ بیری نو جو گھیرے چلے آئے تے نورانی منظر بنیا کھلوتا ہے
تے سرکار دے نور تو کائنات نے چمکاں ماریاں، سدرا بھی سرکار دے نور تو چمکاں پیا ماردا ہے۔ تے اے چمکاں مارن والا نور، چمکاں دین والا نور، اے مرکز نور جدوں سدرا تے پہنچیا تے سدرا تے ہور بہار آ گئی۔ سرکار دے جاون دی برکت نہ سدرا تے ہور بہار آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دے نے سدرا دے مڈ نو ویکھیا، مڈ تو 4 نہراں بہندیاں نے، بڑے بڑے دریا بنے نے، نہراں کہن نو نہراں لیکن بڑے بڑے دریا بنے نے۔ سرکار فرما دے نے 2 باطنی نہراں نے جڑیاں جنت چ جاندیاں نے، 2 ظاہری نہراں نے جڑیاں دنیا چ ظاہرن آوندیاں نے۔ ہاں جی، ایک نہر فرات ہے، ایک نہر نیل ہے، حالانکہ وہ دریائے نیل ہے، دریائے فرات ہے جی۔ سرکار نے فرمایا اے سدرا دے مڈ تو، سدرا دے مڈ تو اے 2 ظاہری نہراں جڑیاں اوتھوں آوندیاں اور اللہ دی قدرت کاملہ دے مطابق پھر زمین تے آ کے انہاں دی انج روانی ہو جاندی ہے۔ وہ پہاڑاں تے انہاں دا پانی پیندا ہے، پہاڑاں تو پھر جناب چلدا ہے زمین تے آوندا ہے تے دریا بن گئے، کوئی دریائے نیل بن گیا، کوئی دریائے فرات بن گیا۔ قدرت کاملہ ہے، جے کہیے جی انج نہیں ہو سکتا تو مسلمان تو کہدا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ دی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ سب کچھ کر سکتا تو انہیں اے سدرا دے مڈ تو 4 نہراں جاری کر دیتیاں، اے معمولی گلے دے واسطے۔ اگے چلو جناب، سدرا تو اگے آڈر آیا سونیا اگے آ جا۔ جدوں سرکار اگے جان لگے آپ نے فرمایا جبریل آ جاؤ اگے چلیے۔ ہاں جبریل کہندا ہے یا رسول اللہ میرا آخری مقام ہے، میں اج تک تواڈی نافرمانی نہیں کیتی، ہن بھی نافرمانی نہیں، مینوں اللہ دا آرڈر بندے سونیا جیڑا تیرا مقام ہے او اللہ نے تیرا ہی رکھیا ہے، سانو جیڑا فرشتیاں جو سید الملائکہ بنایا ہے تیرے قدمہ دی خیرات عطا کیتی۔ ایک کائنات دے والی مختار نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اساں میرے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نہیں اگے جا سکتا، میں نے آرڈر بندے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا، ذرا محبت نہ کہو نا سبحان اللہ۔ جتھے سرکار ہن چلے نے نا سدرا دی حد توڑ کے اگے چلے نے 70,000 اے جناب پردے آگا نے، نورانی پردے، ایک پردے تو دوسرے پردے دی اے جناب والا مسافت 500 سال دی مسافت ہے۔ اللہ اکبر، انہی موٹا پردہ، انہی ایک تو دوسرے تک دی مسافت ہے۔ 70,000 اے نورانی پردے تے حجابانو حضور علیہ السلام نے طے فرما لیا ہے۔ مسلمانہ یاد رکھیں، لیکن حضور سدرا تو اگے جان لگے نے، آپ نے محبت پیار لاڈ نال فرمایا جبریل آؤ ہون بھی میرا ساتھ دو۔ عرض کیتی سونیا میں ہے تا تیرا غلام، لیکن اللہ واللہ میں نو آرڈر بندے، میں نو سخت آرڈر مل گیا ہے، اگر تو ایک وال برابر بھی اگے ہو گیا تجلیات الہیہ دنال تیرے پر سڑ جانگے، راہ ہو جانگے، انہوں اگ لگ جائے گی۔ اس واسطے یا اللہ تو یا رسول اللہ تسی ہوتے جاؤ گے جتھے کوئی پہنچ سکیا ہی نہیں، اتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا۔ مل کے کہہ دے ہوئے اتھوں تیک نہ کوئی، سارے بولو اتھوں تیک نہ کوئی۔ آج کی گل میرا خیال ہے کئیاں نے روزہ رکھیا نا تو کئی ساری رات جاگ دے رہے ہیں، تو یقین جانو میں بھی ساری رات ہی جاگے ہیں، ساری رات۔ ایتھوں جس ویلے تقریر کر کے رات گیا پھر ڈجکوٹ والے بےتاب سن بھی قاری صاحب آن تے تقریر سنان، اوتھے جناب صرف 1 گھنٹہ تقریر کی تھی۔ 1 گھنٹے تقریر تو بعد پھر
مطلب ہے کہ ملدیاں ملاندیاں ذکر و اذکار کردیاں سمندری پہنچے ہیں نا جس ویلے تے 5 منٹ بعد اذان فجر دی آواز آنی شروع ہو گئی. اللہ دا شکر ادا کیتا کہ سونیا اپنے تے اپنے حبیب دے ذکر پاک واسطے سانو رات عطا فرمائی. مولا کریمہ تیرا بے حد بے شمار کرم فضل تیریاں رحمتاں ٹھاٹھا مار دیاں کہ تو کرم کیتا ہے. تو بہرحال دوستو محسوس نہ کرو پتہ نہیں تسی ساری رات جاگے ہو کہ نہیں جاگے. اینا چیز تے ساری رات جاگے شب برات تے تھوڑا جہا آرام کر کے تے سمندریوں پھر تہاڈی خدمت حاضر ہو گیا اس واسطے کہ ڈیوٹی نو ڈیوٹی سمجھی دا ہے تے تسی بھی آئے بیٹھے ہو تے ایتھے سستی دا مظاہرہ نہ کرو. کوئی ایسی بات نہیں. نبیاں دے بادشاہ دے معراج دا یہ عظیم و شان جڑا معجزہ ہے نا حضور نو ملے ہے. میں او دے بارے چ تہاڈی خدمت پیش پیا کرنا ہے. یہ تے خوشی دا موقع ہے. خوشی دے موقع تے گج گج کے سبحان اللہ کہی دیئے. سستی دور کرو گج کے آکھو سبحان اللہ. اور اے شعر بڑا سوکھا ہے بڑا پرانا ہے تو مل کے آکھو اوتھوں تیک نہ کوئی اور گیا اوتھوں تیک نہ کوئی اور گیا. مل کے آکھو اوتھوں تیک نہ کوئی. پتہ نہیں کیڑے طریقے نال تسی اچھی بولنا. یہ پنجابی دا شعر ہے سارا نو پتہ ہے. تو جنہاں ٹوہاں لائیاں دا ٹوہاں چھڈو ہاں حرکت دو اپنے جسم نو تے مہربانی فرماؤ ذرا گج کے آکھو اوتھوں تیک نہ کوئی اوتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی او ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا حد سدرا دی توڑ گیا اوتھوں تیک نہ کوئی ہور 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 گیا. امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا فرماتے نے 70,000 نور دے پردے تے کیتے گئے رف رف رب نے بھیجیا ایک تخت دی شکل دا سبز رنگ دا بچھونا جنوں رف رف کہندے سبز رنگ دا مگر سبز رنگ اتنا چمکاں پیا ماردا سی کہ سورج دی روشنی او دے سامنے مات ہو جاندی سی. سورج دی روشنی تے او سبز رنگ دی روشنی رف رف دی غالب آ جاندی سی. اتنا چمکیلا اتنیاں چمکاں اتنیاں دھمکاں سبحان اللہ. نبیاں دا بادشاہ اس رف رف تے سوار ہو گیا. رف رف بھی مخصوص سفر کرا کے منزلہ طے کرا کے عرش دے تھلے تھلے ہی حالے عرش تک بھی نہیں عرش دے تھلے تھلے ہی خدمت مصطفیٰ دی پوری کر کے او بھی غیب ہو گیا. جبریل سدرہ تے رہ گیا ہائے 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 براق بھی سدرہ تے رہ گیا. رف رف بہت مقامات پردے طے کرا کے سرکار نو سدرۃ المنتہا تو اگے لے جا کے عرش دو تھلے تھلے ہی او بھی غیب ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہن او وقت آن والا ہے سرکار کلے نے نہ رف رف ریا نہ براق ریا نہ جبرائیل ریا. کوئی فرشتہ نہیں کوئی شے نال نہیں. نبیاں دا بادشاہ کلائی بلندیاں تے تشریف لے جا رہے ہیں. یہ تے کہندے نے کہ جدوں سرکار ٹرے جا رہے نے
ایک جگہ تے سرکار نے محسوس کیتا میں کلا ہاں جا بھی رہے ہیں بلندیاں تے خدا لے جائی جا رہے وے لیکن میں کتوں تک جاواں گا سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک خیال مبارک لے آندہ تے جیس ویلے جناب کچھ فکر لائے کوئی کہ کتنیاں بلندیاں تے کتوں تک جاواں گا کلا تے جیس ویلے واشس محسوس ہون لگی ہے اسے ویلے ہی اللہ کریم نے حضرت ابو بکر صدیق دی آواز دا نورانی فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے جیس فرشتے نے ابو بکر صدیق دے لہجے چھے نبیاں دے بادشاہ دے نال کلام کیتا تے حضور اپنے یارے غار دی آواز سن کے تے انس وچ آ گئے سرکار اپنے یارے غار دی آواز سن کے سبحان اللہ انج انس دے وچ آ گئے تے او سفر جڑا سدرہ یعنی معراج والا اور جناب والا عرش اولا تک دا او بھی آسان ہو گیا وے آؤ ایک روایت پیش کر دے وہاں کہ چکر نہ آ جائے کسی نو چکر نہ آوے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار اپنی کتاب نور الہدا دے اندر جدہ ترجمہ حق نما اے اردو چے پاکستان دے اندر ہو چکا ہے میرے کول کتب خانے چ کتاب موجود ہے او دے اندر لکھے ہے عرش اولا تو تھلے سرکار کلے ہی جا رہے نا تے کلے ہی جا رہے نے تے جیڑی بہت عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم دی روح تے جسم تیار کر کے تے گلان دے اندر پیدا فرمانا سی نا او معراج والی رات نبیاں دے بادشاہ دے معراج والی رات عرش اولا تو تھلے تے سدرہ تو اتے رب دے پیارے محبوب نو اکیلا رب نے نہیں رہن دیتا اوتھے روح غوث اعظم نو بھیج کے فیض لین واسطے پہنچا دیتا ہے روح غوث اعظم ولیاں دے بادشاہ مقتدہ پیشوا دی روح پاک نو اللہ نے بھیجے ہے ایتھے بھی ایویں عقل دے ترازو نال تولن والے کمیں گل ہے وہ نبیاں دا بادشاہ انہوں کیڑی لوڑ سی غوث اعظم دی روح کولو مدد لین دی تینوں کون کہندا روح غوث اعظم نے مدد کیتی ہے پاگلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم دی روح جڑی پہلے دی پیدا کیتی ہوئی ہے نا اللہ کریم نے فرمایا اے غوث اعظم دی روح آج مصطفیٰ کریم دے قدمہ پاکاں تو تے اونا دے پیارے کندیاں تو فیض لے لا فیض لے لا آج موقع اچھا ہی فیض لے لا سونا کلا جا رہا ہی روح غوث اعظم زار ہوئی سرکار دیاں پاک تلیاں نو چمیاں تے غوث اعظم دی روح نے نبیاں دے بادشاہ لے تحیات و سنا نو جناب انج روح غوث اعظم نے اپنے کندھے تے اٹھایا جتھوں تک رب نے چاہیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو عرش اولا تک دیا بلندیاں تک پہنچایا اے نہ سمجھیں روح غوث اعظم نے اے جناب نجات دلائیے سرکار نو انہیں پہنچایا نہیں روح غوث اعظم نو اللہ نے فیض لین واسطے مصطفیٰ دے قدمہ چ پہنچایا جیس کہ میں جی انج ہو نہیں سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے مطالعہ کر کتاباں دا میری تیری روح مسلمانہ دی روح عرش الہی تک پہنچ دیئے جدوں کسے مسلمان دی روح قبض ہوندی ہے جان نکل دی ہے نا تے نبی پاک فرماتے نے مسلمان مومنہ دی روح عرش الہی دیاں قندیلاں تے جا کے ٹک جاندی ہے تے اللہ دا عرش حالے تے آیا نہیں معراج علی رات دا قصہ بیان کر رہے ہیں سرکار تے علی عرش تک پہنچے نہیں تے روح غوث اعظم ہوتے نہیں آ سکتی جیر اوہ تاڑیاں ساڑیاں روحاں او عرش الہی دیاں کندیلاں تک جا سکتیاں تے غوث اعظم دی روح عرش الہی دے تھلے حضور دے قدمہ تک پہنچ نہیں سکتی دسو پہنچ سکتی کہ نہیں او اچھی تے بولو تے تھے کیڑی گال رکاوٹ دیئے اے میں جناب فتوی بازی فلانا شرک کردہ فلانا من کڑت کسے بیان کردہ پترہ آ گال کر لینی سوکھی ہے آ تنو کتاباں بکھائیے ہاں ایک قاری افضال دی بولیے اے میں نہیں اے لجپال پیران دے فیض نال بول دا پہ ہے خود مطالعہ کیتا ہے تو پھر اگی گال پہ کر رہا ہے
امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء قائد المولا کل ختم رسول حادی سب اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دا جسم مقدس نورانی جناب عرش اولاد قریب پہنچن والا ہے. ذرا اے جناب چوم جامی سن کے ادھر اللہ نے فرمایا او میرے عرشا یا اللہ حکم ہوئے فرمایا میں تینوں زیب و زینت دیتی میں ساری خدائی نالوں جنتاں نالوں سدرۃ المنتہا نالوں ہر باغ و بہار نالوں تیری زیب و آرائش زیادہ کروائی فرشتیاں کولوں تینوں ساری مخلوق نالوں اچھا بنایا تے بلند بنایا تے آلہ بنایا تیرا نام عرش آلہ رکھیا عرش بریں رکھیا عرش اعظم رکھیا. اللہ اکبر. او عرش اعظم او عرش بریں یا اللہ حکم ہوئے آج میرا مصطفیٰ جیڑا تیری بھی جانے او تیرے اتے قدم ٹکان والا ہی جدوں عرش اعظم نے خدا کولوں مصطفیٰ دے قرب دی بات سنی رب دی قسم حدیثاں چ لکھیا ہے تمسک العرش بعزیالہ ویکھیا ادھروں سرکار عرش دے لاگے پہنچ گئے عرش نے انج چومنا شروع کر دیتا ہے سونے دی محبت دے اندر سرکار دا عرش نے دامن تھام لیا سرکار نو سلامی پیش کرن لگ پیا گج کیا کہو سبحان اللہ سرکار نو سلامی پیش کرن لگ پیا کون کرن لگ پیا عرش اعظم کرن لگ پیا تھے نقشہ اللہ حضرت مجدد اعظم نے انج کھچیا آپ فرماندے نے جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ گج کے ذرا بھائی جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ گرے تھے سجدے میں بزم بالا بزم بالا والے بلندیاں والے عرش اولا والے سارے فرشتے حضور نو تعظیماً سجدے چ گرے ہوئے نظر آندے پہنے حضور دی تعظیماً جناب والا سجدے پہ کے عزت تعظیم تے توقیر ہندی پئیے اللہ دا عرش بھی وجد چایا کھلوتا ہے انہیں حضور دا دامن تھام لیا کی آخ دے لیں اللہ اکبر جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ گرے تھے سجدے میں بزم بالا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا اللہ دا عرش حضور دے قدمت اپنی آنکھاں پہ مل دے یہ آنکھیں یہ کون عرش اعظم یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے رب بینڈ تو پا کے آن تو پا کے جان تو پا کے رب ہے اللہ ہے واجب الوجود نہ آندا ہے نہ جاندا ہے ساڑھے توڑے ورگا جسم نہیں پر واجب الوجود ہے ساڑھے ورگے ساڑھے ونگوں دیاں اکھاں نہیں پر ویخ دا ضرور ہے ساڑھے ورگے کان نہیں سن دا ضرور ہے اور مسلمانہ ساڑھے ورگی زبان نہیں بول دا ضرور ہے او بے نشان ہے او کہندہ ہے مینوں ملنا ہے میرے مصطفیٰ دے درد حاضری دے لو میں مل جاواں گا مصطفیٰ دے درد حاضری دے لو میں مل جاواں گا ذرا توجہ فرمانا امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا بیٹھ دے بھی نے آن دے بھی نے جان دے بھی نے رب کہندہ عرش اعظم میرے سونیا معراج والی رات لئی میں تینوں بلانا سی میں تے بینڈ تو پا کے
اے نشست گاہ تیرے لئی بنائی ہے، عرش بری بنایا تیرے واسطے، تیری مسند گاہ بنائی ہے، تو آ تو جا ایتھے آرام کر نشست تے، اے تکیہ گاہ تیری ہے، گج کے آکھو سبحان اللہ۔ اعلی حضرت عظیم المرتبہ مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پکار اٹھے اور نہ آکھیا آ اللہ دی شان بھی سن لے تے مصطفیٰ دی شان بھی سن لے، خدا کون ہے مصطفیٰ کون ہے؟ فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ یہ مصطفیٰ کریم دی ذات ہے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ اوہ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، آنکھو سبحان اللہ، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، اے مکان میرے نبی دینے، اے مکان نبی دینے، جنتاں نبی واسطے، سدرۃ المنتہا نبی واسطے، عرش اولا نبی واسطے، اور خدا جنتاں چ بین تو پاک، سدرت آن تو پاک، اور عرش اولا تے بین تو پاک، تیتے کادے واسطے مقام بنائے نے؟ آکیا وہی لا مکان کے مکین ہوئے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ شان ہے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین انیس القریبین راحت العاشقین علیہ الصلوۃ والتسلیم دا مسلمانہ ذرا توجہ کر، امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا فرماتے ہیں عرش اولا تے جنہ چر خدا نو منظور ہویا میں اتھے ریا، فرشتیاں نے مینوں سلامیاں پیش کیتیاں، عرش اولا نے مینوں میری بارگاہ چ مجرا ادا کیتا، مجرا لفظ اے دا مطلب تعظیم واسطے چک جانا، اے لفظ مجرا لوکاں نے پیڑے کماں واسطے استعمال کیتا ہویا ہے، پر اساں اے لفظ مجرا اسیں نبیاں دے بادشاہ دی تعظیم کے عرش اولا یا فرشتہ نو چکن واسطے استعمال کیتا ہے۔ اسی اے ہو مجرا لفظ صحیح استعمال کرو تیرا ثواب بھی ہوئے، غلط استعمال کرو تو گناہ ہوئے گا، کیوں جی؟ میرے دوستوں محترم بزرگوں، آہا سرکار دو جہاں سیاہ الہ مکان باعث کون مکان علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک ہی شان والے آن والے بان والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم، جدوں تک رب نے چاہیا عرش اولا تے رہنے، جدوں اللہ نے چاہیا عرش اولا تو پار بولا لیا، ہن جناب محترم عرش اولا دی چھت پار کیتیے تے لا مکان دیاں بلندیاں شروع ہو گئیاں۔ مکان کتھوں تک کے؟ ستویں زمین دی تہ تو شروع ہوتا ہے مکان، تے عرش اولا دی چھت تک یہ مکان ہے، پھر مشرق تو لے کے مغرب تک مکان ہے، شمال تو لے کے جنوب تک مکان ہے، یہ مکان ہے، یہ کائنات ہے، کائنات مکان ہے، مکان دے اندر جدوں تحت سرا تو لے کے عرش اولا تک دی چھت دیاں بلندیاں تک سونا نبی اس کائنات رہے، حرکت کائنات دی چالو رہیے،
پانی چلتا رہا ہے. حضور گئے تو پانی چل رہا ہے, حضور گئے کنڈی ہلدی ہے, حضور گئے بسترے دی گرمائش موجود ہے, لیکن جدوں مکان لا مکان دیاں بلندیاں تے گئے تے کنڈی ہلنی بند, گرمائش اوتھے دی اوتھے رک گئی, پانی دا بہاؤ اوتھے رک گیا, ہر کائنات دی رفتار اوتھے رک گئی, حرکت کائنات کی بند ہو گئی. کیوں کہ حضور ساری کائنات کی جان ہیں. آپ کے جسم میں جب تک جان ہے آپ کی آنکھیں کام کرتی ہیں, آپ ان کو مطلب بند کر سکتے ہو, کھول سکتے ہو, کان سنیں گے یا نہ سنیں علیحدہ بات ہے, ہاتھ اٹھ سکتے ہیں, رکھ سکتے ہو, پاؤں چلا سکتے ہو, ٹھہرا سکتے ہو, جسم کی حرکت کر سکتے ہو, اور جناب والا آ سکتے ہو, جا سکتے ہو. کیوں کہ آپ کے جسم میں جان موجود ہے. جب آپ کے جسم میں جان نکل جائے گی جسم مردہ ہو جائے گا, جہاں جہاں حرکت تھی وہاں ہی رک کر رہ جائے گی. ویکھیا نہیں, جان نکل گئی, بابے دی جان نکلی تے منہ کھلا ہی رہ گیا بابے دا, جناب بابا منہ کھلا ہی ہے. تے مردہ کی ہے جناب, جدوں جان نکلی تے گوڈے تاں دے تاں, لتاں تاں دیاں تاں, جناب ہاتھ تاں دے تاں. مطلب کی ہے جب تک جسم میں جان تھی تو حرکت جسم کی جاری تھی, جب جان نکل گئی تو حرکت جسم کی بند ہو گئی. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے ایک بہترین نقطہ سانو عطا کیتا ہے. لوگوں پوری کائنات ادو تک زندہ سمجھو جدو تک نبیاں دا بادشاہ اس کائنات دے اندر موجود ہے, کیونکہ حضور کائنات دی جان نے. ہون کائنات چ حرکت کیوں ہے کہ نبیاں دا بادشاہ ہون بھی کائنات چ زندہ ہے. معراج والی رات میرا سونا جدوں مکان عرش اولا مکان ہے, جدوں اے مکان دیاں بلندیاں تو عبور کر لگا ہے, لا مکان دی بلندی شروع ہوئی ہے نا, حرکت کائنات دی اوتھے بند ہے. کوئی نہ آ سکتا نہ جا سکتا, نہ کوئی سا لے سکتا ہے, نہ کوئی آنکھ چمک سکتا ہے, کیونکہ نبی پاک پوری کائنات دی جان نے جدوں سرکار عرش اولا تو پار گئے تے جان کائنات دی نکل گئی, کائنات دی جان نکل گئی, حرکت کائنات دی بند ہو گئی. حضور جنہ چر بھی لامکان دیاں بلندیاں تے رہنے, جنہ چر بھی رہنے, کائنات دی جان نکلی کھلوتی ہے, کائنات دی حرکت بند ہے. ادھر سونا اللہ دے آرڈر دے نال جدوں پھر مکان عرش اولا دی چھت تے قدم پیا رکھدا ہے, کائنات پھر جان آ گئی, کائنات پھر حرکت آ گئی. اللہ حضرت نے نکتہ کیسا لکھیا, آپ فرماتے ہیں وہی لا مکان نہیں, فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے وہ. پہلا مصرع سنو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. حضور دی شان ویکھو تسی, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, کیونکہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. سرکار عرش اولا تو پار, براق تے بہت پیچھے رہ گئے, رفرہ بڑا پیچھے رہ گیا, جبریل بہت پیچھے رہ گئے, سارے پیچھے رہ گئے, ہر فرشتہ عرش اولا بھی پیچھے رہ گیا ہے. ہن سرکار کلے ہی جا رہے نے, بلاؤن والا بلا رہا ہے, جان والا جا رہے ہے. بلاؤن والا بلا رہا ہے تے جان والا جا رہا ہے. جانے جان والا یا لے جان والا. حضور ہے کداں چلے گئے, کتھے چلے گئے؟ اور کملیا انہاں سوچاں چ نہ پے, بس یہ ویلے جان والا لے گیا, جان والا چلا گیا ہے. اوہی جاندا میں کیویں لے گیا ہیں, تو وہ جاندا مینوں حضور مینوں اللہ کیویں لے گیا. اور اللہ نے اپنے محبوب نو لامکاں دیاں بلندیاں تے کیسے بلایا, حضور کیسے گئے, یہ لے جانے والا جانتا ہے یا جانے والا جانتا ہے.
یہ بہت پوشیدہ راز ہیں، لیکن اتنی بات یاد رکھیں، یہ جناب ساریاں منزلاں پیچھے نے۔ کسی عاشق نے اتنے آکھیا کہ آواز آن ڈئی ہے، ادنو منی سونیا میرے لاگے آ جا، جتھے کائنات دی کوئی شے ہے ہی نہیں، کائنات تے ساری پیچھے رہ گئی، حضور کائنات تو اگے جا رہے ہیں، تے اوتھوں آواز آنی شروع ہو گئی، سونیا ادنو منی میرے قریب آ جا، ادنو یا احمد اے احمد میرے قریب آ جا، ادنو یا محمد سونے محمد میرے قریب آ جا، ادنو یا خیر البریہ ساری مخلوق نالوں بہتر افضل و اعلی مخلوق سونیا میرے لاگے آ جا، میرے لاگے آ جا، ہور قریب ہو جا، ہور قریب ہو جا، ہور قریب ہو جا۔ جبریل رکے براق تھکے رف رف بھی آگے جا نہ سکے، اور جبریل رکے براق تھکے رف رف بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو منی حبیبی کہے تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین خالق کائنات جل جلالہ وامن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ، اپنے محبوب نو اللہ اپنے دربار خاص دے اندر لے گیا، کتھے لے گیا ہوئی جاندہ ہے، کتھے لے گیا ہے، لجان والا قرب خاص دے اندر لے گیا ہے، پر انہیں قرآن سے اشارے چھڑ دیتے نے، آکھیا ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، ایک کمان دا یا دو کمانہ دا فاصلہ رہ گیا، تیر کمان ویکھیا کدی وہ انج کر کے تو تیر مار دیں، او کمان اللہ نے وہ تشبیح دے دیتی ہے، فرمایا دو کمانہ دا فاصلہ رہ گیا، بلکہ نہیں اے دے نالوں بھی کٹ گیا ہے ادنا، اے اس میں تفضیل دا سے گیا ہے، رب کہندہ ہی میرے مصطفیٰ چ اینا قرب انی نزدیکی ہو گئی تو انہوں سمجھا آ سکدیاں ہی نہیں۔ انہیں تھے ایویں کہو جی آنجے جپیاں پا لیں ہیں جی آنجے کر لے جی یوں کرے، شریعت دے خلاف ہے، باتاں ہے شریعت مطہرانو برقرار رکھو، میرے مصطفیٰ کریم کی شریعت ہے، جے محبت سرکار نال تے سرکار دا معراج بیان ہوتا ہے تے سرکار دی شریعت دا دامن تھام کے رکھو۔ حضور علیہ السلام فرما دے نے خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا بے نشان ہے، آپ ہی تے کئی جانے ہیں کہ خدا آمن تو پاک جامن تو پاک ساڑھے ورگے جسمہ تو پاک تے جپی کنے پائی، ہاں انج کبو او دی رحمت دی جپی ہے، آکھو سبحان اللہ، او دی نورانیت دی جپی ہے، او دی رحمت دی جپی نے محبوب خدا اشرف انبیاء نو اپنی گود سے لے لیا، رحمت پری گود ہے، سبحان اللہ۔ مسلمان حضرات توجہ کریں، بڑھ اے محمد کریں ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا مزہ تھا اور یہ کیا مزے تھے۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثناء اللہ دے دربار خاص دے اندر جلوہ کرنے، اللہ پاک دی بارگاہ چ حضور سجدے چ پے ہوئے نے، رب نے فرمایا سونیاں سجدے چ سر اٹھا، مانگ کی منگنا چاہنا، مانگ جو منگنا سے منگے ہے، لیکن قربان جاواں ساڑھے جے گناہ گاراں دی رب دی بارگاہ چ مصطفیٰ نے بخشش و مغفرت منگ لئی، گج کے کہہ دے سبحان اللہ۔ امتیاں نال کنا پیار ہے،
اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ اور مسلمانہ میں مختصر کر دیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اپنی آغوش رحمت لے کے بہت انعامات نال مالا مال فرما دیتا، بہت کچھ دیتا، علم دیاں کئی قسماں عطا فرمائیاں، انہاں چو ایک علم سونے دے نال خاص کر دیتا، سونے تیرے نال خاص ہے، اے دنیا چ مخلوق چوں کوئی نبی بھی اے دا متحمل نہیں ہو سکدا، ایک نبی بھی متحمل نہیں ہو سکدا چے جائے کہ 14ویں صدی دا کوئی ملونٹا کہ نہیں میں بڑا کچھ جاننا ہے، نبی نو کہاں دے پیچھے دا علم نہیں، پھٹے مو تو نبی نو نبی نہیں منیا۔ اللہ فرمان دے ہے میں تے او نبیاں نو بھی علم نہیں دیتا جیڑا امام الانبیاء نو معراج والی رات عطا کر دیتا ہے، جیڑا میں اپنے محبوب علیہ السلام نو خاص علم دیتا ہے۔ اور کئی قسمہ ایسے ہیں جنہاں میں آکھیا اینو ونڈ دیو، تقسیم کر دیو، سونے نے اس ہر شے تقسیم کر دیتی علم دی، لیکن ایک فرمایا تیرے نال خاص ہے، اے تیرے تو علاوہ کوئی اس علم نو برداشت کر سکتا ہی نہیں، وہ سونے نے دیتا ہے، بڑا ہی کچھ دیتا ہے، کی دساں بہت کچھ دیتا ہے۔ تے میرے تیرے واسطے 50 نمازاں دیتیاں سن، جو رب نے دیتا سونے نے اسے قبول کیتا۔ لے کے جناب والا جس لے واپسی تشریف لے آ رہے ہیں، چھٹے اسمان تے آئے، چھٹے اسمان دے مختصر کر دیا، چھٹے اسمان تے موسیٰ علیہ السلام حالے پھر ہوتے جناب استقبال واسطے پھر کھڑے نے، اور او رب آرینی انظر الیک، رب دی بارگاہ چرچ کر دے ہیں، یا اللہ میں نے اپنا آپ وکھاتے ہو، صفاتی تجلی وکھائی سی تے بے ہوش ہو گئے سن، کوئی تور علاوہ معاملہ تے اج انہاں دا دا لگا ہویا، کہندے نے اج موجاں لگیاں ہویاں کھلوتیاں نے اس واسطے رب نے بھی چھٹے اسمان تے کھلاریا ہویا ہے، انتظار کر لے میرا مصطفیٰ اپنیاں اکھاں نال مینوں ویکھ کے آئے گا، تو مصطفیٰ دیاں اکھاں وچوں میرے منظر ویکھ لیں۔ رب نے اتھے بایا چھٹے اسمان تے تے سرکار جدو لاگوں دے ننگن لگے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیتا ہے، سرکار ذرا داستے جاؤ نا بھی کی لے کے آئے، فرمایا بڑا کچھ لے کے آیا تے امت واسطے 50 نمازاں، سونیا میری امت تے 2 نمازاں فرض سی تے وہ بھی بڑی غفلت کر دے سی تے گرفتار ہوندے رہے، سونیا تسی 50 لے کے چپ کر کے آ گئے ہو۔ آپ نے فرمایا ہن کی کراں، کہ جاؤ پھر جاؤ رب دی بارگاہ چرچ کرو، مولا انیاں نہیں پڑھ سکنیاں، کٹ کر دے۔ حدیثاں لکھیا سرکار جاندے رہے آندے رہے، موسیٰ علیہ السلام دی اپیل سی نا کہ ساڈے جے گناہ گاراں دا خیال بڑا کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی، تو اس واسطے کیتا ہے کہ ساڈے نبی نو امت دا بڑا خیال ہے جی، اس کر کے کردے رہے کہ اے مصطفیٰ کریم دی ذات میرے تے بھی خوش ہو جائے کہ امت دا بھلا پیا کردہ ہے۔ جناب جاؤ تو رب نے تانوں موڑنا نہیں، رب نے گھٹ کر دینی ہے، گئے فرمایا 5 گھٹ ہو گئی ہیں، ایک روایت 10 گھٹ ہو گئی ہیں، تے عرض کر دے رہے نہیں پھر جاؤ تے جے 5 گھٹ ہوں دیاں تے 9 وراں گئے، 9 5 45 انجی ہے نا، تے جی وچوں دھاکے والی گل ہو گئی تے پھر مطلب جننے بھی پھیرے لگے 5 یا 10 گھٹ ہوں دیاں رہ گئیاں 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ایک پھیرا اور لا لو، تے آپ فرمان لگے مینوں تو ہن شرم آ دی، میں گیا تو میرے رب نے موڑنا تو نہیں، میں گیا تو رب نے موڑنا تو مینوں ہے نہیں، لیکن مینوں ہن شرم محسوس ہوندی ہے، میں 5 تو گھٹ کی کراواں، میں 5 تو گھٹ کی کراواں۔ سرکار نو 5 تو گھٹ پڑھن والے واسطے شرم آندی، شرم آپ شرم محسوس کر دیں، لیکن اسی ایڈے بے شرم ہاں، اسی 5 پڑھ دے ہی نہیں، دیکھو نا اسی کڈے ٹھیٹ ہیں، کڈے بے شرم ہیں۔ سرکار نے ساڈی خاطر کنا کرم کیتا ہے، ہاں جی 50 دیاں 5 کروا لیاں، لیکن رب العالمین خالق کائنات دی رحمت نے پکار کے آکھیا، رحمت رہا ٹھاٹھا ماردا آوازاں دیندا ہے، سونیا جے 50 دیاں 5 لے چلے نا
تے ثواب چ کمی نہیں آن دیاں گا. تیرا امتی پڑھے گا 5 ہی ثواب 50 دا عطا کراں گا. یہ بھی امت مصطفیٰ واسطے خاص انعام ہے. یار ایڈا وڈا انعام ہے تے اسی ضائع کری جانے ہیں. اسی کہنے سانو کم پی گیا ہے, ساڈے کام ہی بڑے نے, سانو ویل ہی نہیں لگدا. لعنت ہے یہو جے کم تے, تینوں نماز پڑھن دا ویل نہیں لگدا. شرم کر, بڑا بے شرم ہے, بڑا ٹھیٹ ہے. اور تو رب دی بارگاہ پہنچنا نہیں, مرنا نہیں. رب نے 5 فرض قرار دیتی ہیں, تو پڑھدا ہی نہیں. قیامت والے دن سب تو پہلے پوچھ گچھ نماز دی ہونی. ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته, سب تو پہلے پوچھ گچھ نماز دی ہے. جے نماز مکمل نہیں تے بیڑا غرق ہے. نماز پڑھنی پینی ہے تے خیال مصطفیٰ نال پڑھنی پینی ہے. تھوڑا وقت ہے اوے کر لینے کی, جو کم آوے تیرے پھر تیرے اس جگ دے اندر مول نہ ہو سن پھیرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیج دے رہے, کم اپنا بھی کر دے رہے. انہاں اکھاں نال انہاں اکھاں چ اکھاں پا کے ویکھ دے رہے. مصطفیٰ دیاں اکھاں خدا نو ویکھ کے آ رہی ہیں جنہاں نو میں نہیں سی ویکھ سکدا. چلو ہائے ہائے ہن آس تے لگ گئی ہے نا, آس تے لگ گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مسلمان حضرات توجہ کریں, مختصر کا حضور تشریف لے آئے. حضور تشریف لے آئے صبح جس ویلے آپ بازار دے مکے دے بازار گلی کوچے بازار چ تشریف لے جا رہے ہیں. اور جناب والا آپ عام و خاص نو دس دے پہنے رب نے مینوں معراج کرایا, لامکاندیاں بلندیاں تے گیا, رب را میں دیدار کیتا ہے, رب نے بڑا میرے تے کرم کیتا ہے جناب. اے آپ نے بڑا جناب والا اپنی اس نعمت دا اظہار کیتا ہے. کوئی مندا کوئی نہیں مندا. ادھر رولا پی گیا کافراں بے ایماناں چ, بہرحال ادھر رولے وکھرے نے. ادھر سرکار دی نظر پئی ہے, ایک جناب والا بازار دے اندر ایک لونڈی ہے, کسے یہودی مالک دی لونڈی ہے. اونے جناب آٹا پسوایا ہوا ہے, لجا نہیں رہی, اوتھے کھڑیے ٹریا نہیں جاندا, بخار چڑھیا ہویا ہے, اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے. حضور علیہ السلام لجپال غم گسارے امت لجپال نے فرمایا تینوں کی کم ہے, کی گل ہے, نی کملیے نی عورتے تینوں گل کی ہے, روندی کیوں ہے, پار کیوں نہیں چکدی ہے, اس جگہ تے خیر رکھیا ہویا ہی. آپ کھلوتی ہیں تے کمبی جا رہی ہیں. انہیں آکھیا جناب میرا مالک یہودی ہے, میرے کو بڑا سخت کام لیندا ہے, میں وہ دی لونڈیاں, مینوں نے آٹا پیسن واسطے فلانی جگہ تے بھیجیا سی, مینوں بخار چڑھیا ہے, میں دیر نال اوتھے پہنچی, آٹا دیر نال پسیا, میں واپس آ رہی ہاں, ہن مینوں بخار تیزی نال چڑھ گیا ہے, میرے کو ٹریا نہیں جاندا. میرے سونے لجپال نے فرمایا اوے جنہاں دا پار کوئی چکدا نہیں, انہاں دا پار چکن واسطے میں جو رب دی طرفوں مقرر ہاں, میں رحمت للعالمین. آپ فرمایا لیا مینوں اے آٹے والا بورا مینوں پھڑا دے. آپ نے چک لیا, گج کے آکھو سبحان اللہ. آخر جناب چک دے تسی لیا, لیکن مینوں دیر ہو گئی ہے, میرا مالک مینوں مارے گا. فرمایا میں تیری سفارش کر دینا, میں تیرے مالک تک پہنچنا ہے, یقین کر لیں تینوں مارے گا نہیں. آجا آجا. آپ اگے ٹر پے. بورا جڑا پہار سرکار نے خود کنڈ دے چکیا ہویا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار تیزی نال چلن لگ پے, لیکن اینا تیز اس لونڈی کو نہیں چلیا جاندا. عرض کر دیئے جناب میرے کو تیز چلیا نہیں جاندا. میرا سونا فرماندا میں لجپالاں غم گساراں رحمت للعالمین, تینوں نہیں پتا میں کون ہاں. فرمایا حالے نہیں تینوں پتا میں کون ہاں. فرمایا تو انج کر, میری چادر مبارک دا ایک گوشہ پکڑنا تیرا کم ہے, تیز چلوانا میرا کم ہے. انہیں سرکار دی چادر مبارک دا کونا انج کر کے پھڑے نا, وہ بھی تیز رفتار ہو گئی. گج کیا کھو سبحان اللہ, تیز رفتار ہو گئی. آخر یہودی دے بوئے تے پہنچے نے, دروازہ کھڑکایا ہے. یہودی باہر نکل کے ہکا بکا رہ گیا, اے محمد ہائے 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 ہائے, وہ میرے در تے آیا کھلوتا ہے, وہ انیاں شانہ آنا بانا والا,
یہ تو کسے دے نیچے لگنا سے تیار نہیں تے اج میرے بوئے تے کیوں آ گئے؟ تے بڑا حیرانی دے اندر آ کہندا اے محمد تسی میرے جے دروازے تے تسی؟ آپ نے فرمایا دراصل میں آیا تیری لونڈی؟ ہاں جی میری لونڈی۔ انہوں بخار چڑھیا سی تے واپسی تے نا چچکدی سی، یہ رو رہی سی، تیری سختی تو رو رہی سی، میں سفارش کرنا آیا انہوں کمی کوشنا ہے۔ انہیں جس ویلے سرکار دا چہرہ تکیا نا تے او تورات شریف پڑھدا موسیٰ علیہ السلام دی آسمانی کتاب جڑی اللہ نے بھیجی نا او دی تلاوت کردا تے تلاوت دے وچ انہیں پڑھیا سی جیڑا پڑھیا سی نا اس پڑھے دے مطابق نبیاں دے بادشاہ دی خدمت عرض کردا ہے کہ اے محمد سچ سچ دسیو راتی تانوں معراج ہویا کہ نہیں ہویا؟ راتی معراج ہویا کہ نہیں ہویا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہویا، پر تینوں کیوں میں پتہ ہے؟ جناب مینوں پتہ لگ گیا ہے، میں پڑھیا نبی آخر الزمان ہوئے گا، مکے دے اندر ظہور پذیر ہوئے گا، او آخری نبی ہوئے گا، اور او دے آخری نبی سچے ہون دی دلیلاں جو اے بھی دلیل ہوئے گی، رات معراج کر کے آوے گا، دنے لونڈیاں دے بوجھ اٹھاؤندا پھرے گا۔ آپ نے فرمایا پر حق آکھیائی سچ آکھیائی۔ انہیں آکھیا جی لو جی میں منت تہاڈی کرنا ہے، کام تہاڈا میں تہاڈے اشارے تے کرتا، لونڈی نو میں معاف کر دیتا ہے، کچھ نہیں آکھیا، لیکن سونیا جاویں نہ جلدی کیونکہ میرا وی بیڑا پار کرنے والا تو ہی لگنا ہے، تے ہن جاویں نہ ذرا ٹھہر جا، منو قبیلہ کٹھا کر لین دے، میں جی میں تیرا گرویدہ ہویا کھلوتا نا میں اپنے قبیلے نو بھی تیرے قدمہ جو چکانا چاہنا۔ ہو گیا آوازاں ماریاں آجو قسمت تبدیل ہو گئی ہے، اور بگڑیاں بنا لو، دوزخ چوں نکلو، جنت دے اندر داخل ہونا جاتا جلدی آجو۔ سارے پجے آئے، انہیں نبیاں دے بادشاہ دی تعریف کرنی شروع کر دیتی قبیلے دے سامنے، انیاں تعریفاں مصطفیٰ دیاں کیتیاں، وہ مجبور ہو کے سارے حضور دا کلمہ پڑھن لگ پے۔ تے سانو میں کہنا پوے گا اب میری نگاہوں میں، آخری شعر ہے تو بلند آوازہ کیا دیو، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے، ایسا نہیں۔ اللہ پاک اپنے نبی دا صدقہ ساڑی تمام دوستان دی حاضری اپنی بارگاہ قبول۔ یہ ریکارڈ ہو چکا مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر چنگ بازار ارشد مارکیٹ نے سیڈیاں ویڈیو آڈیو ریکارڈ کر دینے، یہ سیڈیاں یہ ویڈیو آڈیو اپنے کار لاؤ، انشاءاللہ کملی والے دا صدقہ میریاں بیٹیاں تے پہناں تے مائیاں تے ضرور اثر ہوئے گا، اور ایدہ فائدہ بھی تو آنو ضرور ہوئے گا۔ پچھلے جمعے دی تقریر یتیم کے حقوق، وہ بھی سی ڈی آ گئی، تقریر بھی آ گئی، جو حضرات لینا چاہن لینی چاہیے دی، ایک خرید کے اپنے کرانچ پاویں ہفتے چ ایک دن چلایا کرو، ضرور چلایا کرو، سارے بچیاں نو سنایا کرو، اللہ دی بارگاہ چ توبہ کریا کرو، رب ساڑے تے ساڑے ملک تے نبی پاک دی امت تے رحم فرمائے۔ بہت حالات تکلیف دے ہو چکے نے، جب تک اسی توبہ نہ کیتی، اسی اللہ دی بارگاہ چکے نہ، رجوع نہ کیتا، اسی غیر مذہبان دی تقلید نہ چھڑی، اللہ رسول دے احکامات تے عمل پیرا نہ ہوئے تے رب رسول نے نگاہ کرم نہیں کرنی، اس واسطے جلدی جلدی توبہ کرو تے کملی والے تمہیں رحم منگو تے اللہ تمہیں رحم منگو، سرکار بھی کرم کرنگے، رب بھی مہربانی